بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبیہ والہ عبد الدہور وکرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ما قبل کی آیات میں آپ نے خالص ایمان والوں کا تذکرہ سماعت فرما لیا. خالص ایمان والوں کے اوصاف اور ان کا اللہ کے یہاں ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ ما قبل کی آیتوں میں بیان تھا. اب ان آیات میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں خالص کافروں کا ذکر ہے جو علم الہی میں ازلی کافر ہیں اور کبھی انہیں دنیا میں ایمان نصیب ہی نہیں ہوا. ان کافروں کا اس آیت مقدسہ میں ذکر ہے. یہ آیات مقدسہ ابو لہب، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ان کے حق میں نازل ہوئی. جو مکہ کے بڑے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کے سردار بھی تھے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. ان کی دشمنی اس قدر عروج پر تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ تکلیف پہنچائی جو انہیں دینی تھی، اور یہ لوگ ہر ممکن کوشش انہوں نے کیا اسلام کو نقصان پہنچانے کی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ کرتے رہے، انہیں ہدایت و رہنمائی دیتے رہے، لیکن یہ رائے راست پر نہ آ سکے. کفر پر اڑے رہے، بزد رہے، ہر درمی دکھاتے رہے، ضد پر اڑے رہے. آخر ان سب کا خاتمہ کفر پر ہوا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے سے آزردہ تھے. ان کے ایمان کی آپ طمع فرماتے کہ ایمان لے آئے. ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اقدس کو تکلیف پہنچی، تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. یعنی حضور سے یہ ارشاد فرمایا اے محبوب جن کی قسمت میں کفر ہی لکھا ہے انہیں آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، دونوں برابر ہے ان کے لیے، وہ ایمان لانے والے نہیں. اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے، مہر لگا دی ہے.
ان کے دلوں پر بھی مہر لگ چکی ہے کفر کی، اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، یعنی ان کی آنکھوں پر دبیس پردے پڑے ہوئے، موٹے پردے۔ نہ ان کے دل اب حق قبول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کان ان کے حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے نگاہوں سے حق دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو حق دیکھ کر جس کے ذریعے سے انسان ہدایت و رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے دل، دل سے انسان حق کو قبول کرتا ہے، کانوں کے ذریعے حق کو سنتا ہے، آنکھوں سے حق دیکھتا ہے۔ یہ جو حق کو قبول کرنے والی ان تینوں چیزوں پر اللہ نے ان کے مہر لگا دی، تو ان کے کانوں، ان کی دل پر مہر لگ چکی، اب کانوں پر بھی مہر لگ چکی، اور آنکھوں پر دبیس پردہ پڑا ہوا ہے، تو اب یہ کیسے حق کو قبول کر سکتے ہیں؟ جو ہدایت و رہنمائی قبول کرنے کی جو چیزیں تھی وہی بند ہو چکی ہیں، ان کے دروازے اب بند ہو گئے۔ اب حق کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ حق کو نہ دیکھ پا سکتے ہیں، نہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ لہذا ایسا کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، دونوں برابر ہے۔ ڈرانے سے بھی یہ ڈرنے والے نہیں، نہ ڈرانے سے بھی ان کا یہ سدھرنے والے نہیں۔ اس میں حضور کی کو تسلی دی گئی، محبوب آپ ان کے ایمان کی تو تما فرما رہے ہیں، خواہش اپنی رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لائے کہ یہ علم الہی میں ازلی کافر ہے، آپ ان کو تبلیغ کرے یا نہ کرے یہ ایمان لانے والے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے ان کے مرنے کے بعد۔ قرآن کی آیتوں کا نزول خاص ہوتا ہے، جیسے یہ آیت کریمہ اس کا نزول خاص ہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ وغیرہ کے حق میں، خاص ایک جماعت کے حق میں یہ آیت نازل۔ نزول کے اعتبار سے آیات خاص ہوتی ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے قیامت تک کے کافروں کے لیے حکم ہے۔ جو ازلی ابدی کافر ہوں گے وہ کبھی حق کو نہ قبول کریں گے، اور نہ ہی وہ حق نظر آتا ہے، اور نہ ہی وہ حق سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیز اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں پر پردے پڑے ہیں۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اس لتھڑے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح سالم صحیح رہتا ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح سالم ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہے تو پورا جسم درست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، حضور نے فرمایا خبردار وہ دل ہے۔ دل انسان کا جو ایمان کا مسکن ہے، انوار الہی کا مسکن ہے، محبت رسول کی جگہ ہے، خشیت ربانی جہاں پیدا ہوتی ہے، انوار الہی، تجلیات الہی، گزرگاہ الہی دل ہے۔ ایمان دل میں رہتا ہے، ایمان رہنے کی جگہ ہے، نور رہنے کی جگہ ہے۔ اگر وہی بند ہو جائے، جب کفر ہے
تو ایمان نہیں آ سکتا، اور اگر ایمان ہے تو کفر نہیں آ سکتا۔ تو وہاں اگر ایمان گھر کر گیا تو پھر کفر کے آنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر وہاں کفر گھر کر جائے تو ایمان نہیں داخل ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ گوشت کا لتھڑا سخت پڑ جاتا ہے، تو اس کا اثر انسان کے جسم میں، انسان کے اندر کس قدر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد، پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، جیسے پتھر کی طرح، یعنی پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر کے۔ جب انسان کا دل گناہوں کی آلودگی سے سخت ہو جاتا ہے، مشائخ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی گندگی کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ دھبا ظاہر ہوتا ہے، اور فوراً گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا کالا جو اس کے دل پر چھا گیا ہے وہ دھل جاتا ہے توبہ کے پانی سے۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا اور گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو اس کے دل کا وہ کالا دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پورے اس گوشت کے لتھڑے کو وہ کالا نقطہ گھیر لیتا ہے، اور جب وہ گھیر لیتا ہے تو پھر اس میں سختی طاری ہونے شروع ہوتی ہے۔ پھر سخت ہوتے ہوتے اس قدر سخت ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد، پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، جیسے پتھر ہے، او اشد قسوہ، گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب جب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا دل، تو اب اس کے دل پر مہر لگ چکی۔ اب وہ دل کیسے ہے؟ ایسے ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے، اور جب دل کا دروازہ ہی بند ہو گیا تو جہاں سے اب دل تک پہنچنے والے جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب بند ہو جائیں گے، کیونکہ آنکھوں کا راستہ بھی دل کے دروازے کو جا کر کے ٹچ ہوتا ہے، کانوں کا راستہ بھی دل کو جا کر کے ہی ٹچ ہوتا، دل کے دروازے ہی پر جا کر کے ملتا ہے، اور زبان کا تعلق بھی وہ دل سے ہی ہے۔ یہ سارے جو راستے ہیں حق کو سننے، حق کو سمجھنے، حق کو بولنے کے جو دروازے ہیں سب جا کر کے دل سے ہی متصل ہوتے ہیں۔ اب جب مین دروازہ دل کا ہی بند ہو گیا، اب کانوں سے سننے کے باوجود سنی انسنی ہو جاتا ہے، حق دیکھنے کے بعد بھی دیکھا اندیکھا بن جاتا ہے، حق بولنے کی اس کے اندر بالکل صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ تو کیونکہ جو حق کو قبول کرنے کی، جہاں پر حق بات جا کر قبول کرنے کی قبولیت کا جو مادہ ہے دل، قبولیت کی جو جگہ ہے دل، حق سننا اور سن کر کے سن لینا کافی نہیں ہوتا، حق کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا، دیکھنے کے بعد دل اس کو قبول کرے گا، سننے کے بعد دل اسے قبول کرے گا۔ اب دل پر ہی مہر لگ گئی تو وہ حق سننے کے باوجود بھی اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا، حق دیکھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہے، اور وہی اگر بگڑ جائے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اسی کو دل کہا جاتا ہے، وہی دل ہے۔
فرمایا کہ دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کی سختی کا عالم اس قدر خطرناک ہوتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر گناہوں کی آلودگی سے وہ اس قدر سخت ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی واعظ و نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، کسی کی بھی تبلیغ کا اثر اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ اس کے اندر جیسے کہ کالا پتھر ہوتا ہے، چکنا پتھر، اس میں پھسلن ہو جاتی ہے، اب پھسلن ہونے کے بعد اس پر آپ پانی کا قطرہ بھی ڈالو تو اس کے اوپر رکتا نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا پتھروں میں تو کچھ پتھر ایسے ہیں، اللہ نے فرمایا ان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جس سے پانی پھوٹ نکلتا ہے۔ پتھروں میں تو نرمی آ سکتی ہے کہ وہ پھٹ جائے تو پانی کی نہریں بہے، بہت سارے پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں، بہت سارے پتھروں کو چیرتے ہوئے نہریں داخل ہو جاتی ہے، پتھروں میں تو نرم پن آ سکتا ہے، لیکن جو گناہوں کی آلودگی سے دل کالا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی سختی کا عالم مت پوچھیے، اس کی سختی کا عالم مت پوچھیں۔ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہر گناہ کو معاف فرمائے گا لیکن کفر کو نہیں معاف فرماتا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا، اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ماننا، یا ضروریات دین کا انکار کرنا، انسان اس سے جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیا تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ان کفار و مشرکین کو جو کہ حق دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کی وجہ یا تو حسد ہے یا عناد ہے یا تو ہٹ درمی ہے۔ آدمی گناہوں پر تبھی قائم ہوتا ہے جب اس کے دل میں حسد ہو یا لالچ ہو، حسد و عناد کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا ہر درمی کی وجہ سے۔ ابلیس جانتا تھا کہ حضرت آدم افضل ہے، ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے سجدہ کرنے کا، اس کے باوجود اس نے قبول نہیں کیا، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، یہاں حسد تھا، اس لیے وہ تعظیم سجدے سے انکار کر بیٹھا۔ حسد کی وجہ سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سب جانتے تھے یہی محمد رسول اللہ ہیں، اس لیے ولید ابن مغیرہ پر نے حضور کو مجنو کہا، حضور کو جب مجنو کہا ولید ابن مغیرہ نے تو دیوانہ کہا حضور کو، یہ کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا تو دیوانہ ہے اور مجنو ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی مذمت کے لیے پوری سورہ قلم، سورہ نون کو نازل فرمایا اور اس میں اس کی برائیاں بیان فرمائی، 10 برائیاں، 10 برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائے اُتِلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، تو اس کے اصل میں بھی خطا ہے، جو میرے محبوب کو مجنو کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے تبھی وہ کہہ رہا ہے، یعنی اصل میں خطا کا مطلب وہ حلالی نہیں ہے۔ یعنی وہ حرامی ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی
10 बुराइयों में से एक बुराई ये भी थी। तो ये घबराया हुआ अपने मां के पास पहुंचा और कहने लगा कि देख 10 बुराइयों के बारे में अभी अभी मोहम्मद पर कुरान नाजिल हुआ और उसमें मेरी 10 बुराइयां बयान की गई और 9 बुराइयों के बारे में मैं जानता हूं मेरे अंदर है, लेकिन 10वां ऐब कि मैं हलाली नहीं हूं ये मैं नहीं, मुझे मालूम नहीं, तुझ बता सकती है। मुझे मालूम नहीं मैं हलाली हूं या हरामी हूं, तू बताएगी। कहने लगा अगर से मैं मोहम्मद से दुश्मनी करता हूं लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद की जबान से निकले हुए अल्फाज झूठे नहीं हो सकते। यानी ये हद दर्मी थे, जानते थे यही मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी हद दर्मी, उनकी हर दर्मी ने उन्हें जो इस्लाम कबूल करने से रोका। मां ने कहा कि हाँ, मां जब पसो पेश होने लगी आगे पीछे बयान करने से तो तलवार निकाल दिया इसने, मां की गर्दन पर तलवार रख दी, सच सच बता वरना गर्दन उड़ा दूंगा। तो मां ने कहा कि तू जब तू अपने मां की गर्दन पर तलवार रख सकता है तो तू खुद समझ तू हलाली है या हरामी है। मां ने कहा कि तेरा बाप नामर्द था, मैंने एक चरवाहे से अपना मुंह काला किया, उसके नतीजे में तू पैदा हुआ। आप बताएं। एक है उबई इब्न खल्फ। उबई इब्न खल्फ भी वो गुस्ताखे रसूल है जिसको खुद हुजूर ने अपने हाथों से कत्ल फरमाया, अपने हाथों से। हदीस शरीफ में आया है कि सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा जहन्नमी वो है जिसने किसी नबी को शहीद किया है या नबी ने किसी को कत्ल किया, वो सबसे बड़ा काफिर है। तो खुद हुजूर ने उबई इब्न खल्फ को कत्ल किया। गालिबन जंगे उहद के मौके पर के मुकाबले में उसने कसम खाई थी, खुदा की कसम मैंने एक घोड़ा पाल रखा है और एक तलवार मैंने तैयार कर रखी है, उस घोड़े के ऊपर बैठ करके उस तलवार से मैं मोहम्मद को कत्ल करूंगा माज़अल्लाह। उसने ये कसम खाई थी। हुजूर को जब मालूम हुआ तो हुजूर ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह मैं उबई इब्न खल्फ को अपने हाथों से कत्ल करूंगा, अपने हाथों से कत्ल करूंगा। तो जंगे उहद में जब ये मुकाबले में आया तो हुजूर ने एक सहाबी का नेजा लेकर के हल्की से जर्ब लगाई थी, उसके बदन पर लकीर खींची थी नेजे से, तो इतना बिलबिला उठा, पूरे मैदान उहद में बिलबिलाता, चीखता चिल्लाता फिरने लगा। अपने सिपाहियों के पास आया, कुफारों मुशरिकीन के पास आया, उसके हाल को देख करके कहने लगे तुम्हें तो इतनी कारी जर्ब भी नहीं है, ये मामूली का सा जख्म है तो तुम इस तरह चीख रहे चिल्ला रहे हो। कहा कि ये मामूली है लेकिन ये लगाने वाला मामूली नहीं है जख्म। खुदा की कसम कि मोहम्मद ने अपने जबान से फरमाया है कि वो मुझे कत्ल करेगा और जरूर मैं इस जख्म से, इस वार से जो है ये हल्का सा जख्म तो है, ये मेरी जान ले लेगा। लेकिन इस बात का उन्हें यकीन था कि हुजूर जो फरमाते वो हो ही रहेगा। हजार अदावत और दुश्मनी रखने के बावजूद कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई मानते थे, लेकिन ईमान लाने से कौन सी बात माने थी? हरदर्मी उनकी यह हरदर्मी थी कि अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े जो कुफ्फार सरदाराने मक्का थे, मक्का के बड़े बड़े सरदारों में उनका शुमार हुआ करता था। इनकी हरदर्मी ने, इसलिए हरदर्मी एक ऐसा
خبیث مرض ہے کہ انسان کو بہت ساری بلائیوں سے روک دیتا ہے۔ ان کی ہر گرمی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے، یعنی ان کے سامنے آپ اعلان نبوت فرمائیے، حق کی طرف بلائیے، میری عبادت کی طرف بلائے، آپ اپنی نبوت کا اعلان فرما دے۔ تو حضور نے اپنے رشتہ داروں ہی کو بلایا۔ اس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھے، شیبہ تھے، ابو لہب تھا، یہ سارے لوگ کفاران مکہ، کفار کے بڑے بڑے سردار موجود تھے جو حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو حضور نے ان کے پاس اعلان نبوت فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، میرے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو۔ پہلے حضور نے فرمایا، کیونکہ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تعارف پہلے بیان کرے، اس کے تعلق سے لوگوں کو اپنے بارے میں بتائے کہ وہ ہے کون۔ تو حضور نے اپنے بارے میں ان کی زبان سے پہلے قائل کروا لیا کہ فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ سارے کفار ایک زبان ہو کر یہ کہنے لگے، اے محمد تو صادق الامین ہے، کبھی تم جھوٹ نہیں بولتے، کبھی وعدہ خلافی تم نے نہیں کہا، کبھی بے حیائی کا کام تم سے نہیں ہوا، تم پاک دامن ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، عدل و انصاف قائم کرنے والے ہو۔ تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگے۔ تو پھر حضور نے یہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھپا ہوا ہے اور ان قریب وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سبوں نے بیک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں محمد، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس بات کی تصدیق ہم آنکھ بند کر کے کر لیں گے۔ تو پھر حضور نے انہیں فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے بھیجا ہے، تم یہ معبودان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش چھوڑو، اللہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ جیسا ہی یہ کہنا تھا، ابو جہل اٹھا، ادھر عتبہ اٹھا، ادھر شیبہ اٹھا، اے محمد کیا تو ہمیں اسی دین کے لیے، اسی بات کے لیے جمع کر رکھا تھا؟ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے پرانے مذہب کو چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادا کے پرانے دین کو چھوڑ دیں؟ تو کفار و مشرکین کا یہ جملہ، یہ ان کی ہردرمی پر کہ آدمی دین کی طرف کبھی کبھی اس بنا پر بھی نہیں آتا کہ وہ اپنے پرانے باپ داداؤں کے طریقوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک زمانے سے ہمارے خاندان میں آ رہا ہے، اگر سے وہ جہالت پر مبنی ہوتی ہے بس سر، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے رسم و رواج ہے جو باپ دادا کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں۔ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو بہت سارے مسلمان بھی یہ لفظ کہتے ہیں، نہیں آپ یہ زمانے سے ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے، یہ کسی ایمان والے کی زبان سے یہ الفاظ کا نکلنا زیب نہیں دیتا۔ یہ تو اسلام آنے سے پہلے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، انہیں دین کی طرف بلایا، تو ان کفار و مشرکین نے، پکا کے کافروں نے حضور سے فرمایا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑیں، جس دین پر ہمارے باپ دادا تھے، جس طریقے پر ہمارے باپ دادا رہے، اس طریقے کو چھوڑیں۔ اگر باپ دادا کا طریقہ اسلامی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر باپ دادا کا طریقہ غیر اسلامی ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ بہت سارے ہمارے اندر بھی آج معاشرے میں پرانے طریقے ہیں، رسم و رواج ہے، تو ایک زمانے سے اگر وہ چلتے آ رہے ہیں تو ہم اس کو تولیں گے شریعت کے ترازو میں۔ اگر وہ ہمارے
آبا و اجداد کے وہ طریقے اسلام کے مطابق ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ اسلامی اصولوں اور ضابطوں کے خلاف ہے تو پھر اس میں ہر درمی کرنا ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے انہی طریقوں کو رکھا جو حضور کے لائے ہوئے دین کے اصولوں کے خلاف تھے، ان اصولوں کے خلاف طریقے ان کے تھے، اور جو حضور کے لائے ہوئے دین کے اصولوں کے خلاف ہمارے باپ دادا کے طریقے ہیں تو وہ اسلام نہیں ہے، ان پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ہاڑ درمی ہوگی، اور ہاڑ درمی ایک ایسی بیماری ہے انسان کو نیکیوں سے بہت دور لے جاتی ہے، جیسا کہ اللہ نے ان کے ہاڑ درمی ہی کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، اور ان کے انہیں کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حق سے دور ہو گئے۔ اب وہ مرتے دم تک نہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ یہ وہ حق قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی ہر درمی ہی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مہر لگ گئی، اس لیے ہر درمی بہت بری بیماری ہے۔ ہم اسلامی اس کے اصولوں کے سامنے اپنے ہر درمی نہیں دکھا سکتے۔ اسلام کے جو پاک اور پوتر اصول ہیں، ضابطے ہیں اور قانون ہیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں برکت رحمت ہے، تو ہم ان سے منہ موڑ کر کے اپنے ہر درمی پہ اڑے رہے تو یہ ہر درمی انسان کو بہت دور لے جا سکتی ہے، انسان کو گمراہی کے دہلیز پر بھی لے جا سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی ہر درم نہیں ہونا چاہیے۔ ہر درمی ایک بیماری کا نام ہی ہے، جیسے کہ آگے ان کی ہر درمی کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ انہوں نے ہر درمی کی تو اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ان کے دل میں بیماری تھی ہر درمی کی، عناد کی، عداوت کی، تو ان کی اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ تو یہ بیماری ایسی خطرناک ہوتی ہے تو آدمی اسے کوئی کینسر ہو جائے تو جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن عناد، عداوت، ہر درمی سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اگر جان جائے تو ایمان کی موت تو مرے گا۔ ہم اپنی ہر درمی اور عناد اور حسد سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے تو زندہ رہ کر کے فائدہ ہی کیا؟ جب ہمارا ایمان ہی چلا گیا تو جس دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا وجود بھی بیکار ہے، اس کا وجود بھی بیکار ہے۔ اس لیے یہ ان بیماریوں سے مسلمان کو خاص کر کے بہت دور رہنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے ہر درمی سے بچائے، عناد سے بچائے، حسد سے بچائے، حرص اور لالچ سے بچائے۔ آدمی کو لالچ بھی ایک بیماری ہے، تو آدمی کو حق سننے سے لالچ بھی روکتا ہے۔ حرص اور طمع بھی ایک بیماری ہے، انسان کے اندر حرص آ جاتا ہے، لالچ آ جاتا ہے، تو لالچ اور حرص یہ دونوں چیزیں بھی انسان کو نیکیوں سے دور لے جاتی ہے، بھلائی سے دور لے جاتی ہے۔ انسان جس قدر بھی طمع اور لالچ اپنے دل میں رکھے گا، بھلائی اور نیکیوں سے دور ہوتا جائے گا، گناہوں کی طرف وہ لپکتا جائے گا۔ اس لیے بیماریاں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ یہ بڑھتے انسان کو گمراہی کی دہلیز تک لے جاتی ہے۔ دل کو ان سے پاک اور پوتر رکھنا، کیونکہ دل ان چیزوں کا مقام نہیں ہے۔ دل جو ہے انوار الہی کا مقام ہے، ایمان کا گھر ہے دل۔ اس دل میں ایمان رکھا جاتا ہے، محبت رسول رکھنے کی جگہ ہے۔ جہاں محبت رسول کو رکھنا ہے اس دل میں ہم عناد رکھیں، حسد رکھیں، کینہ رکھیں، حرص اور طمع اور لالچ کو رکھیں، تو یہ پھر جس دل کو اللہ نے ایمان کے لیے بنایا ہے، جس دل کو اللہ نے محبت رسول کے لیے بنایا ہے، جس دل کو اللہ نے خشیت
خشیت کے لیے بنایا ہے تو اس دل میں ہم یہ نہ رکھ کر کے حسد کو رکھیں، کینہ کو رکھیں، بغض کو رکھیں، طمع اور لالچ اور حرص کو رکھیں، تو پھر ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر ظلم کیا ہم نے۔ ایک چیز ہوتی ہے گھر میں، اگر گھر ہم نے تیار کیا، اس گھر میں ہم خود نہ رہ کر کے جانوروں اور بکریوں کو یا خچر اور گھوڑوں کو باندھنے لگے تو یہ ہمارے مقصد، اس میں ہمارا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ہم نے اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا عالیشان مکان، تو ہم نے گدھے خچر کتوں کو رکھ دیا، تو پھر حاصل کیا ہوا؟ اس عالیشان مکان کی بھی بے حرمتی ہو گئی، تو مقصد کے خلاف ہوا۔ اور اللہ نے دل کس لیے بنایا ہے؟ ایمان کے لیے، اس کی جگہ ہی ایمان رکھنے کے لیے دل بنایا ہے، محبت رسول رکھنے کے لیے، اس میں خشیت الہی ہو، یہ چیزیں رکھنے کے لیے۔ وہ نہ رکھ کر کے ہم یہ ساری بیماریوں کو رکھ دیں گے تو کبھی ہمارے ہاتھ پیر نیکیوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جب یہ چیزیں رہیں گی ہمارے دل میں تو ہماری آنکھیں بھی نیکی کا کام کرے گی، کان بھی نیکی کا کام کریں گے، ہاتھ اور پیر بھی ہماری بھلائیوں کی طرف بڑھیں گے۔ اور یہ چیزیں نہ رکھ کر کے ہم حسد اور کینہ، بغض، ریاکاری، حرص، لالچ کو رکھ دیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ اور پیر سے نیکیوں کا صدور نہیں، گناہوں کا صدور ہی ہوتا رہے گا۔ اور یہ گناہوں کا صدور ہوتے ہوتے، گناہ صادر ہوتے ہوتے، جو ایمان کا نور دل میں رہ گیا ہے نا، اس نور کو بھی دور بھگا دیتے ہیں، اس نور کو بھی۔ اس لیے کہ ایمان ایک نور ہے، نور اجالا، گناہ اندھیرا ہے۔ ایک ہی جگہ پر اندھیرا بھی ہو اور نور بھی ہو، کیسے ہوگا؟ آپ کہیں دکھا سکتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ہی ہو، وہاں اندھیرا بھی پڑا ہوا ہے، اجالا بھی ہے؟ نہیں۔ تو ایمان ایک نور ہے، اور دل میں ہم نے ایمان رکھ لیا تو اب نور ہے۔ تو یا تو دل میں نور اجالا رہے گا یا تو اندھیرا رہے گا۔ تو ایک نور کی لائٹ ہم نے ایک بلب لگا دیا۔ اب بلب لگانے کے بعد اس کا اجالا سمجھے اس طرف اتنا پھیل گیا، یہ ٹپائی کے برابر اس کا اجالا پھیل گیا، بیچ میں ایک بلب ہے۔ ہم نے چاروں طرف سے پردہ لگا دیا اوپر تک، تو اب پردے کے اس باہر اجالا نہیں پڑ سکتا، اندھیرا ہی رہے گا۔ پردے کے اندر ہی اجالا ہے۔ جسے جیسے آپ اس پردے کو گھیرتے جائیں گے تو اندھیرا بڑھتا جائے گا اور اجالا کم ہوتا جائے گا، اور کم ہوتے ہوتے اور پھر اس کو بلب کو جا کر کے ٹچ کر دیں گے، تب ظاہر سے بات ہے بلب کا اجالا ان پردوں کے اندر ہی رہے گا نا، تو اندھیرا پھیل گیا، اجالا بالکل کم ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ بلب کو جا کر کے وہ پردے اپنے اندر لپیٹ لیے تو پھر پورا کا پورا اجالا ختم، اندھیرا ہی اندھیرا۔ گناہوں کا معاملہ ایسے ہی ہے، آدمی گناہ کرتے کرتے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو ایمان کا جو نور دل میں ہمارے جسم میں پھیلا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ گناہ آدمی جتنی کثرت سے کرتا ہے ویسے اس کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے۔ گناہوں کی کثرت کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ نور اتنا سکڑ جاتا ہے کہ پھر وہ گناہوں کی آلودگی میں اس قدر پھنس جاتا ہے کہ اس ایمان کا نور ہی نہیں رہتا۔ جیسے کہ ابھی میں نے ایک تمثیل مثال دیا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، اور جب فوراً آدمی توبہ کر لیتا ہے
تو گناہوں کا جو پردہ جو آپ نے لگایا تھا وہ آگے کو نہیں بڑھے گا، جہاں تھا وہیں پہ رکے گا، بلکہ پیچھے کو ہٹے گا۔ وہ پردہ پیچھے کو ہٹتا جائے، جیسے جیسے آپ توبہ کرتے جائیں گے، تلاوت قرآن کرتے جائیں گے، نمازوں کی پابندیاں کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ نیکیاں کرتے جائیں گے یہ پردے ہٹتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں، جیسے جیسے پردہ ہٹے گا اجالا پھیلتا جائے گا۔ پردہ کو آپ جس قدر بھی وسیع کریں گے پھیلتا ہی جائے گا، اور جیسے جیسے آپ گناہ کریں گے وہ پردے سکڑتے جائیں گے۔ دل انوار الہی کا مسکن ہے، دل جو ہے ایمان کی جگہ ہے، دل محبت رسول کی جگہ ہے۔ اس دل میں اللہ نے دل کو اسی لیے بنایا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح رہ گیا تو پورا جسم صحیح سلامت ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا ہے، اور وہ ہے دل۔ دل کو صاف ستھرا رکھنا، اسے کینے سے پاک رکھنا، عناد سے پاک رکھنا، حرص، طمع، لالچ جیسی بیماریوں سے، گناہ کی آلودگی سے پاک اور پوتر رکھنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے، تاکہ اس کی ایمان کی روشنی اس کے پورے جسم میں پھیلی رہے۔ اور ایمان کی روشنی جب پورے جسم میں پھیلے گی تو جسم کے ایک ایک حصے سے نیکیوں کا صدور ہوگا، ہمارا جسم کا ایک ایک رونگٹا نیکیاں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کو حسد، عناد، بغض، حرص، طمع جیسی بیماریوں سے پاک اور پوتر فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔